العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد للہ تفسیر قرآن سے متعلق ضروری مباحث اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اکثر مباحث آ چکے ہیں، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی شے کی طرف کوئی طبعی میلان اور رغبت ہو، بس وہ قرآن کی تفسیر اسی طرح کرے کہ وہ معنی کی رائے اور ہوائے نفس پر منطبق ہو جائے، تاکہ اپنی غرض اور رائے کی تصحیح کے لیے آیت قرآنی کو حجت میں پیش کر سکے، ورنہ اگر اس کے دل میں یہ رائے اور یہ خواہش اور میلان نہ ہو تو یہ معنی اس کو قرآن سے منکشف نہ ہوتے۔ تفسیر طبری صفحہ نمبر 33 جلد نمبر 1 میں آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ پس جو شخص کسی آیت قرآنی کا مطلب اپنی رائے اور اپنے خیال سے ایسا بیان کرے جو قواعد عربیت یعنی عربی زبان کے قواعد یا شریعت کے قواعد اور اصول اور مسلمات دین کے خلاف ہو تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اور تفسیر بالرائے دراصل تحریف معنوی ہے، جیسے قانون حکومت کا ایسا مطلب بیان کرنا قانون حکومت کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ جو انگریزی زبان کے قواعد کے خلاف ہو یا دستور حکومت کے اصول مسلمہ کے خلاف ہو، وہ قانون حکومت کی شرح نہیں بلکہ اس کی تحریف ہے۔ اسی طرح تفسیر بالرائے کو سمجھو کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں بلکہ اس کی تحریف ہے۔ مثلا جن کی طبیعت پر سیاست کا غلبہ ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی تمام عبارتوں کو سیاست پر محمول کرتے ہیں۔ نماز روزہ سب سیاست کے لیے ہے۔ نماز میں پریڈ کی تعلیم ہے تاکہ افسر کی اطاعت کرنا آ جائے، اور اگر وہ اٹھنے کو کہے تو اٹھو اور بیٹھنے کو کہے تو بیٹھو، جھکنے کو کہے تو جھک جاؤ۔ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اسی پریڈ کے وقت افسر کی اطاعت کرے۔ روزہ اس واسطے مشروع ہوا کہ جنگ میں فاقے کا تحمل ہو سکے، اور حج اس لیے مشروع ہوا کہ دور دراز اور سردی گرمی میں ایک چادر اور ایک لنگی سے سفر کرنے کا عادی ہو جائے۔ گویا کہ ساری عبادتیں حق تعالیٰ کی یاد اور بندگی اور حق عبودیت کے بجا لانے کے لیے مشروع نہیں ہوئی، بلکہ ساری شریعت میں ملک گیری اور سیاست کی تعلیم ہوئی۔ یہ اس وقت آدمی کرتا ہے جب وہ اپنی کوئی ایک رائے بنا لیتا ہے اور پھر اسی رائے پر پورے قرآن کو منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سیاست اسلام کی ضرورت ضرور ہے، مگر اسلام کا مقصد نہیں۔ اسلامی تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو ٹھیک ہے اس کے ضمن میں ورزش ہو جائے، پریڈ ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے مقصود بنا دینا یہ ذہنی فطور ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمارے زمانے میں جو طرح طرح کی قرآن کریم کی تفسیر لوگ اپنی رائے سے کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال علامہ ادریس کاندروی نور اللہ مرقدہ نے آگے بھی اس پر تفصیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں جب لوگوں نے اس طرح سے ان شرائط اور ان اصولوں کی خلاف ورزی شروع کر دی تو پھر انہوں نے اپنی منمانی تفسیر کرنا شروع کر دیا، اور ایسے ایسے معانی اس کے بیان کرنے لگے جس کا قرآن کریم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو انسان اتنا آسان بھی نہ سمجھے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، بلکہ ایک مستقل مضمون یا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کافی 20-25 صفحے پر مشتمل ہے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں چند
اصول کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے تفسیر کے باب میں گمراہی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ اس کو آپ نے اپنی کتاب علوم القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر میں گمراہی کے اسباب کے ذیل میں بیان کیا۔ اس میں آپ نے بیان کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نااہلیت، تفسیر قرآن میں گمراہی کا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاملے میں رائے زنی شروع کر دے۔ خاص طور پر ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب نے بڑی قیامت ڈھائی ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم و فن ایسا نہیں جس میں محض زبان دانی کے بل پر مہارت پیدا ہو سکتی ہو۔ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں۔ لہذا قرآن کریم کے بارے میں کیسے اس طرح کی بات سوچی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے لکھا ہے کہ یہ نااہلیت کی وجہ سے چند غلط فہمیاں بھی معاشرے کے اندر عام ہو گئی۔ ان میں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم خود جب اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب جب قرآن کریم خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تشریح کے لیے آسان ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے 14 اور 20 علوم کا جاننا ضروری ہے؟ تو آپ نے اس سلسلے میں بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ یہ مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت اور موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت اور دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ مقصد قرآن کریم کے مستند تراجم دیکھ کر بھی ایک حد تک حاصل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیت میں اسی مقصد کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، چنانچہ قرآن کریم نے یہ بات مجمل نہیں چھوڑی، للذکری یعنی نصیحت کے واسطے کا لفظ بڑھا کر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ صرف سرسری طور پر سمجھنے کے لیے ایسے مضامین جو نصیحت حاصل کر سکے انسان، وہ ایسے مضامین انسان کے لیے آسان ہیں۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہے جو احکام و قوانین، عقائد، علمی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حق سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو اس وقت تک قرآن کریم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مادری زبان اگرچہ عربی تھی، ان کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی وغیرہ نے امام عبد الرحمن سلمی سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو باقاعدہ تعلیم حاصل کی، مثلا حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لے۔ وہ فرماتے تھے فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے یہ باتیں بیان کی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، بلکہ اس زمانے کی
لوگ انتہائی فصیح عربی جانتے تھے، جو عربی شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم حفظ کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شود بود پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوع مقعدہ فی النار۔ جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابو داؤد شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نااہلیت کی وجہ سے کیسی کیسی گمراہیاں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ علماء نے اجارہ داری قائم کر دی ہے اور علماء کی پاپائیت اس پر ہے، تو اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں بتلا چکا ہوں کہ یہ علماء کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ تفسیر میں گمراہی کے اسباب میں دوسرا سبب مولانا بیان کیا ہے قرآن کریم کو اپنی نظریات کے تابع بنانا۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری عظیم گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لے اور پھر قرآن کریم کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کرے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اصول تفسیر میں اس اصول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قدیم زمانے سے باطل فرقوں، ظاہر پرستوں اور اپنے وقت کے فلسفے سے مرعوب لوگوں نے تفسیر قرآن میں یہی گمراہ کن طریقہ اختیار کیا اور الفاظ قرآنی کو توڑ مروڑ کر اپنے نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ طرز عمل دنیا کے کسی بھی معاملے میں حق و انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے آپ کو ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے۔ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کو منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دکھلانا۔ لہذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طرح خالی الذہن رکھے جسے اپنی منزل کا پتہ معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد دل میں یہ اعتقاد پیدا کرے کہ قرآن کریم جو راستہ بتائے گا وہی میرے لیے صلاح اور فلاح کا موجب ہوگا، خواہ اسے میری محدود عقل قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر میری عقل ایسی ہی قابل اعتماد تھی کہ میں اس کے زور پر سب کچھ معلوم کر سکتا تھا تو پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس اعتقاد کے ساتھ جب انسان قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا اور ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھے گا جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو اسے بلا شبہ ہدایت حاصل ہوگی اور وہ منزل مراد کو ضرور پا لے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ مخصوص نظریات اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا لیے اور پھر قرآن کریم کو ان مخصوص نظریات کے عینک سے پڑھنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس مقدس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اپنی عقلی نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کرتا ہو اور اپنی عقل کو قرآن کا خادم نہیں بلکہ معاذ اللہ قرآن کو اپنی عقل اور خواہشات کا خادم بنانا چاہتا ہو، قرآن کریم اسے ہدایت کی روشنی عطا کرنے سے بے نیاز ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی صحیح مراد تک پہنچنے کے بجائے اپنی گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اسے ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت سے بخشتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے
ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے فرمائی کہ قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے زمانے کے افکار سے مرعوبیت۔ چونکہ ہمارے اس زمانے میں یہ ایک اہم ترین سبب ہے، لہذا ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ آئندہ درس میں روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔